بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا سفیر اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، یہ ایام شہادت حضرت امام جواد علیہ السلام چل رہے ہیں۔ حضرت امام جواد علیہ السلام وہ مظلوم امام ہیں جنہیں 25 سال کے سن میں زہر دے کے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ عباسی خاندان کے ظالم ستمگر حاکم نے سب سے پہلے اپنے خاندان سے حضرت امام جواد علیہ السلام کو رشتہ دیا، پھر اسی ملونہ خاتون کے ذریعے حضرت امام جواد علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کروا دیا گیا۔ حضرت امام جواد علیہ السلام کی مظلومیت بھی اپنے آباء و اجداد ہی کی طرح کی مظلومیت ہے۔ جس طرح حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے خود پر گریہ کرنے کا حکم دیا، اسی طرح حضرت امام جواد علیہ السلام نے بھی اپنی شہادت سے پہلے خود پر گریہ کرنے کا حکم دیا۔ ابو طالب کمی کہتا ہے کتبت الی ابی جعفر ابن رضا علیہ السلام کہ میں نے حضرت امام جواد علیہ السلام کو ایک خط لکھا، فاذن لی ان ارسی ابا الحسن عنی اباہ، تاکہ میں حضرت امام جواد علیہ السلام سے اذن طلب کروں کہ آپ کے بابا امام رضا علیہ السلام کی غربت پر مرثیہ لکھوں۔ ابو طالب کمی کہتا ہے کہ حضرت امام جواد علیہ السلام نے مجھے خط کے جواب میں لکھا، اے ابو طالب کمی، تو میرے بابا کی غربت پہ بھی گریہ کرو، مجھ غریب کی غربت پر بھی گریہ کرو۔ یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے پر گریہ کرنے کا خود حکم دیا ہے، کیونکہ ان کی مظلومیت اللہ جانے اہل بیت علیہ السلام کو کس بے دردی کے ساتھ ان ظالموں نے، ان حاکموں نے، ان ستمگروں نے زہر دے کے یا تلوار کے ذریعے شہید کر دیا۔ اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو آخر کیا وجہ بنی کہ انہوں نے شہید کیا اور ائمہ پر ظلم کیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو حقیقت امامت ہے، جو عظمت امامت ہے، شان امامت ہے، اس سے ناآشنا تھے، جاہل تھے۔ اس جہالت کی بنیاد پر، اس حسد اور تعصب اور نفرت کی بنیاد پر انہوں نے ائمہ پر ظلم کیا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو اس امامت کی معرفت رکھتے تھے، ان کو جانتے تھے۔ جب ان کو معرفت تھی ائمہ معصومین علیہ السلام کی، تو پھر ان کا ایک ایک قدم ائمہ معصومین علیہ السلام کے اذن سے اٹھتا تھا۔ اس کی کافی زیادہ مثالیں آپ کو تاریخ میں نظر آئیں گی۔ جناب سلیمان فارسی، ابو ذر غفاری اور اسی طرح دیگر اصحاب بھی ملتے ہیں، اور انہی اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں، راوی کہتا ہے کہ میں حضرت امام صادق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے چچا اور حضرت امام جواد علیہ السلام کے چچا پردادا جناب علی بن جعفر کے پاس سرزمین مدینہ بیٹھا ہوا تھا۔ تب علی بن جعفر بن محمد کا سن مبارک 90 سال، ریش چاندی کی طرح سفید۔ تو کیا ہوا؟ اذ دخل علیہ ابو جعفر ابن المسجد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچانک ایک ایسا نوجوان کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا جناب علی بن جعفر کے پاس آئے، اور جیسے ہی اس نوجوان کا مسجد نبوی میں داخل ہونا تھا تو جاثب علی بن جعفر بلا حذاء ولا رداء، علی بن جعفر ابن محمد جوتے پہنے بغیر، ابا اوڑے بغیر، کم سن نوجوان کے لیے احترام کی خاطر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فقبل یدہ وعظمہ، تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور ان کی تعظیم بجا لائے۔ فقال لہ ابو جعفر علیہ السلام اجلس رحمک اللہ، تو حضرت امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں اے چچا جان، آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے، خدا آپ پر اپنی رحمت نازل کرے۔ تو جب حضرت امام جواد علیہ السلام نے اپنے چچا پردادا یعنی جناب علی بن جعفر سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، خدا کی رحمت آپ پر نازل ہو، تو عجیب جواب دیتے ہیں، یا سیدی کیف اجلس وانت قائم، اے میرے مالک، اے میرے آقا، اے میری جان و مال پر حق تصرف رکھنے والے مولا، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کھڑے رہیں اور میں بیٹھ جاؤں؟ یہ ہے جناب علی بن جعفر ابن محمد جو امامت کی عظمت کی معرفت رکھتے تھے، اگرچہ سن رسیدہ تھے، بوڑھے تھے، ضعیف تھے۔ حضرت امام جواد علیہ السلام کا سن مبارک ظاہراً ان سے کم ہے۔ فلما رجع علی بن جعفر الی مجلسہ، اس واقعے کے بعد جناب علی بن جعفر ایک محفل میں گئے، جعل اصحابہ یوبخونہ، جناب علی بن جعفر کے ساتھیوں نے، ان کی محفل میں بیٹھنے والوں نے جناب علی بن جعفر کی سرزنش کرنا شروع کر دی۔ ویقولون انت ام ابیہ،
وانتا تفعلوا به هذا الفعل، کہنے لگے آپ تو امام جواد علیہ السلام کے بابا یعنی حضرت امام رضا علیہ السلام کے بھی چچا ہیں، یہ ادب، یہ احترام، یہ عزت، یہ کاہے کا؟ جیسے یہ فکر جناب علی بن جعفر ابن محمد نے سنے تو فوراً کہنے لگے اسکتو، اپنی زبانوں کو اپنے دہن میں بند رکھو، اذا کان اللہ عز وجل قبض علی لحیتہ لم یؤہل هذه شیبۃ واہل هذا الفتى، تمہیں کیا معلوم کہ امامت کی عظمت و حقیقت و معرفت کیا ہے؟ خدا نے مجھ جیسے ضعیف، سر رسیدہ، بوڑھے، سفید ریش کو اس منصب امامت کے لائق نہیں سمجھا، لیکن اس نوجوان کی فضیلت و عظمت کیا ہے کہ انہیں اس منصب امامت کے لائق سمجھا۔ پھر اس کے بعد جناب علی بن جعفر عجیب فکرہ کہتے ہیں، انکر فضلہ اعوذ باللہ مما تقولون، میں کیسے اس فضل الہی کا انکار کر سکتا ہوں، اللہ کی پناہ تمہارے اس سخن سے۔ پھر جناب علی بن جعفر کہتے ہیں بل انا لہو عبد، میں تو اس نوجوان کا غلام ہوں، ان کی خاک پا ہوں، یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام، یہ وہ خانوادہ ہے، یہ وہ قبیلہ نور ہے، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ طبقہ الہی ہے جن کے بڑھاپے اور بچپن کو دیکھ کر کمالات کا تصور کرنا ہی باطل ہے، کیونکہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی حقیقت ان سے بہت ہی بلند ہے، بہت بالا تر ہے، اس لیے کہ وہ زمان و مکان ان پہ اثر نہیں کرتا، کیونکہ یہ خود صاحب الزمان ہے، خود امر کے مالک و صاحب ہیں، انہی کے وجود مبارک پہ اللہ کا امر نازل ہوتا ہے، پھر انہی کے وجود مبارک سے امر الہی ہو کر پوری کائنات میں نافذ ہوتا ہے۔ لیکن میرے مولا امام جواد علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ امامت سے ناشنا تھے، ان کے دلوں میں بغض تھا، وہ مال حرام تھا، جس سے یہ امامت کی حقیقت سے دور ہوئے اور امامت پہ عجیب ظلم کیا۔ ایک جملہ مصیبت امام جواد علیہ السلام کا پڑھوں گا۔ امام جواد علیہ السلام وہ مظلوم امام ہیں جنہیں انہی کی زوجہ ام الفضل ملعونہ نے زہر دے کے شہید کیا۔ اس نے امام جواد علیہ السلام کو زہر دینے کے بعد حجرے کا دروازہ بند کر دیا اور خود دروازے کے پیچھے بیٹھ گئی، اور امام جواد علیہ السلام زہر کے عالم میں تڑپتے رہنے کی وجہ سے امام جواد علیہ السلام تشنہ لب ہوئے، اور بغداد کے غریب نے اس لینا سے پانی طلب کیا اور اس نے مولا امام جواد علیہ السلام کو پانی نہ دیا۔ اور دیگر روایات ملتی ہیں پھر امام جواد علیہ السلام پر زہر نے اس طرح سے اثر کیا کہ ارتشعت یدہ، امام جواد علیہ السلام کے دست مبارک میں لرزہ طاری ہو گیا، وتغیر لونہ، اور مولا امام جواد علیہ السلام کے جسم کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ تو امام جواد علیہ السلام نے خود کو دیوار کا سہارا دیا، کربلا کی جانب رخ کیا اور اپنے جد مظلوم مولا امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا شروع کیا اور سلام کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، سلام میرے اس مظلوم غریب بابا پر جنہیں پیاس کے عالم میں شہید کر دیا۔ یعنی امام جواد علیہ السلام بھی وہ مظلوم امام ہیں جو مولا امام حسین کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں، جس طرح شدت پیاس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، اسی طرح امام جواد علیہ السلام کو بھی پیاس کے عالم میں شہید کر دیا گیا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان الاجل